الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ روم 30 نمبر سورت اور اس کی 41 نمبر آیت ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعد اعمال کا مزہ چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں. آپ نے یہ اکثر سنا ہوگا اور یہ فکرہ مسلمانوں کے بچے بچے کو معلوم ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کے مقابلے میں شاید انسانیت کی تاریخ میں پہلی دفعہ ابلیس نے ایک مکمل ضابطہ حیات تیار کیا ہے جس کو کہتے ہیں جدیدیت، ماڈرنزم، یا آپ نے فلموں، ڈراموں اور ٹاک شوز میں، اخباروں میں پڑھا ہوگا مذہب انسانیت، ہیومنزم. یہ ابلیس کا وہ فتنہ ہے جو اس نے مکمل ضابطہ حیات بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو یہ جو میں نے آیت پڑھی سورہ روم کی، کہ اس فتنے کے سبب سے خشکی اور تری میں ہر جگہ فساد برپا ہو گیا، اور اس فتنے کی ایک جہت نہیں ہے، اس کی ایک سمت نہیں ہے. اس نے اخلاقی دنیا میں بھی، معاشرتی دنیا میں بھی، معاشی دنیا میں بھی، سیاسی دنیا میں بھی، ہر جگہ اس نے رہنمائی کی ہے، اور تمام مذاہب کو فارغ کر دیا اس نے اپنے خیال میں، کہ اس نے کوشش کیا کہ سارے مذاہب کو دھکیل کر وہ ایک طرف لگا دے. اور ان کا ماٹو یہ ہے کہ ابراہیمی مذاہب کو ہم نے دنیا سے ختم کرنا ہے. ابراہیمی مذاہب کون سے ہیں؟ جن کو ہم سامی مذاہب کہتے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام. وہ کسی کے وہ رشتہ دار نہیں ہیں. انہوں نے ایک مکمل نیا مذہب، نیا نظام زندگی تیار کیا جس کو کہتے ہیں مذہب انسانیت. آپ نے ٹاک شوز میں سنا ہوگا کہ بھئی سب سے بڑا مذہب تو انسانیت. تو یہ کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، یہ میں آج کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی آپ کے بات سننے کو تیار ہو، آپ کے اولاد ہو، آپ کے بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہو، کسی جگہ کسی فنکشن میں آپ کو موقع ملتا ہے تو طریقے سے بات کر دیں کہ یہ جو لفظ ہیں ان کا مطلب یہ ہے. اب آپ نے وہ لفظ سننے ہیں، وہ کون سے لفظ بولتے ہیں اور پھر ان کا مطلب کیا بتا دیتے ہیں، اور کس طرح سے وہ تمام مذاہب کی جڑ کاٹ کر ابلیسیت اور شیطانیت پوری دنیا میں پھیلا دی ہے. اللہ پاک نے فرمایا سورہ حج 22 نمبر سورت ہے 40 نمبر آیا تک، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا رہتا، یعنی ایک آدمی کو دوسرے کا علاج بنا دیتا ہے، وہ ایک قوم کو، ایک گروہ کو دوسرے گروہ کا علاج کر دیتا ہے اس سے، تو تمام خانقاہیں، گرجے اور کنیسے اور مشتیں، کنیسہ کہتے ہیں یہودیوں کی عبادتگاہ کو، گرجا عیسائیوں کی عبادتگاہ کو، خانقاہیں جو ان کے عیسائیوں کے راہب درویش یہاں پر عبادت کرتے اس کو کہتے ہیں، اور مسجد تو ہماری ہے.
जिनमें कसरत से अल्लाह का नाम लिया जाता है, ढाए जा चुके होते। अगर अल्लाह इनको रोकता ना, अल्लाह इंसानों के एक ग्रोह से दूसरे ग्रोह का रोक ना करता, तो ये सारी इबादतगाहें ख़त्म हो जाती, जो शैतान का मंसूबा है। और बेशक अल्लाह उन लोगों की मदद फरमाएगा जो उसकी मदद के लिए उठेंगे, यानी उसके दीन की मदद के लिए उठेंगे। बेशक अल्लाह ताकतवर और गालिब है। अब ये कशमकश कब से शुरू हुई है? हक व बातिल की कशमकश किस दिन से शुरू हुई है? ये पहली तो बात यह है कि क़यामत तक जारी रहेगी। ये मुमकिन ही नहीं है कि सच और झूठ की लड़ाई ना हो, हक और बातिल की कशमकश ना हो। एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरेगा और ये क़यामत तक जारी रहेगी। शुरू हुई है जब इब्लीस ने सजदा से इनकार किया था। उस दिन उसने कसम खाई थी कि मैं सबको गुमराह करूंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, चारों तरफ से मैं लोगों को गुमराह करूंगा, क्योंकि इस इंसान की वजह से मुझे आज रद्द किया गया है, लिहाजा मैं इंसानों को दोज़खी बना कर रहूँगा। तो ये सूरह आराफ है, 7 नंबर सूरत, और उसकी 16 और 17 नंबर आया था, जिसमें उसने कसम खाई है। उसकी कसम का बयान है कि उसने कसम खाई थी कि मैं सबको गुमराह करूँगा। और सूरह सबा 34 नंबर सूरत है, 20 नंबर आयत है, उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि उसने अपनी बात को सच भी कर दिखाया। ये नहीं कि उसने खाली खोली धमकी दी थी, उसने सच्चे दिल से इस पर अमल किया है। इब्लीस ने इस बात पर उसने सच्चे दिल से अमल किया है, पूरे ज़ोर से अमल किया है, और उसने कभी भी उसमें कभी सुस्ती नहीं दिखाई उसने। तो जिस दिन उसने सजदा से इनकार किया था, उस दिन से क़यामत तक इंसान और इब्लीस की कशमकश जारी रहेगी, हक़ व बातिल की कशमकश जारी रहेगी। और उसका सबसे पहला वार बेपर्दगी था, जब उस दरख्त से सैयदना आदम और सैयदा हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने कुछ खा लिया, फल खा लिया या जो भी खाया, तो खाने का असर ये हुआ कि फौरन ही वो बेपर्दा हो गया दोनों। तो इब्लीस का सबसे पहला वार क्या था? बेपर्दगी। और आज भी उसका वही वार सबसे मौसर। और इस वार का बयान है सूरत आराफ 7 नंबर सूरत, उसकी 22 नंबर है। आज भी आप देख लें कि मर्द बड़े बड़े मुश्किल इम्तहान झेल लेते हैं, इस इम्तहान के सामने नहीं कोई ठहर सकता। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं कि जाए मस्ती जो, या शायद हज़रत सुल्तान बाहू का है ये, कि जाए मस्ती जोश खुलारे ते बिरले रण किनारे। जब मर्द और औरत एक दूसरे के सामने टकराते हैं तो बहुत कोई होता है जो बदकारी से बच जाए, वरना कोई बच नहीं सकता। तो इब्लीस का सबसे पहला वार क्या था? बेपर्दगी था, और आज तक वही मौसर है। इब्लीस ने हर दौर में नज़रियाती और अमली गुमराही की तालीम दी है। उसने जो ख्यालात थे, सोच थी, प्लानिंग थी, उसमें भी गुमराही, और जो लोगों का अमल था उसमें भी उसने गुमराही की तालीम दी। अब ये बात है कि वो इतना कारीगर है, उसका तजुर्बा बहुत लंबा है, बहुत वसी तजुर्बा है उसका, और बहुत रिच तजुर्बा है उसका। कैसे? एक तो मुद्दत बहुत ज़्यादा है, दूसरा उसके क्लाइंट इतनी वैरायटी में है कि उसका मुकाबला कोई इंसान नहीं कर सकता। उसने जितनों को डील किया है, उसने इब्लीस ने, उसके मुकाबले में किसी नेक आदमी का इतना तजुर्बा नहीं है। अल्लाह जाने लाखों साल से वो ये काम कर रहा है, अल्लाह जाने हज़ारों साल से, ये अल्लाह ही को मुद्दत मालूम है, किसी को नहीं पता कि वो कब से ये काम कर रहा है। हर कौम को उसने डील किया, हर इलाके के लोगों को उसने डील किया, और उस जैसा तजुर्बा, उस जैसा रिच एक्सपीरियंस और उस जैसी वैरायटी किसी को मुयस्सर नहीं आई, तनव्वुर जितना उसके तजुर्बे में है। लिहाजा वो अपने दोस्तों को जो मशवरा देता है या इतराज़ समझाता है कि ये पूछो इससे, उसका जवाब किसी नेक आदमी के पास नहीं होता। लिहाजा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं। ये आप ध्यान में रखना। अगर किसी को किसी के इतराज़ का जवाब ना आए, जो वो दीन पर करे, कुरान पर करे, रसूलुल्लाह पर करे, खुदा के वजूद पर करे,
तो परेशान नहीं होना, इसलिए कि भाई उसके एतराज़ का जवाब हमारे पास नहीं है। जितना वो कारीगर है उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? ये तो वो इतना ज़्यादा कारीगर है और उसकी कारीगरी ऐसी मौसर है। सूरह आराफ आयत नंबर 200, 7 नंबर सूरत की 200 नंबर आयत में अल्लाह पाक ने नबियों को हुक्म दिया है कि उससे पनाह मांगे, तो हम किस बात की मूली हैं भाई? उसका एक शागिर्द है दज्जाल। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक हर नबी ने उसके फितने से पनाह मांगी है। तो जिसके शागिर्द का ये आलम है, उसके उस्ताद का क्या आलम होगा? तो शैतान किसी को, अपने दोस्त को जो इतराज़ समझाए, कुरान मजीद की दूसरी सूरत में, अब वो हवाला तो मेरे ज़हन में नहीं है, उसमें लफ्ज़ आते हैं कि शैतान अपने दोस्तों को वही करते हैं, वो भी उनके दिल में ख्याल डालते हैं, ये पूछ इस मौलवी से, ये जो मौलवी बड़ा बनता है ना, बड़ा आलम है, इससे ये पूछ। मौलवी साहब को जवाब नहीं आता। हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी थे, नजरान के ईसाइयों से सालाना टैक्स लेने के लिए हज़ूर अलैहि सल्लम ने भेजा। तो वहाँ पर उन्होंने पूछा कि जी आपके कुरान में है कि सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम को उख्ते हारून कहा गया है कि हारून की बहन, जबकि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो हज़रत मूसा के भाई थे, उनमें और सैयदा मरियम में तो सदियों का फ़र्क है। तो उनको जवाब नहीं आया। तो ज़रूरी नहीं कि किसी नेक आदमी को हर सवाल का जवाब आता है, ये भी आप ज़हन में रखना, क्योंकि जो सवाल करने का समझाता है ना, उस जैसा तजर्बा भाई किसी का भी नहीं है। परेशान नहीं होना, ये समझो कि अल्लाह और उसके रसूल की बात आकर मुझे समझ नहीं आ रही। तो अब जनाब जो मौजूदा दौर है, ये भी उस दज्जाली दौर का आगाज़ है। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़हीमुल कुरान में 5-6 सफ़े लिखे हैं इस पर कि पूरा स्टेज तैयार हो चुका है, दज्जाल का सिर्फ ऐलान होना बाकी है। पूरा स्टेज तैयार हो चुका है, हर किस्म की तैयारी मुकम्मल है। और ये उन्होंने आज से 50 साल पहले लिखा था, 60 साल पहले लिखा था। अगर सैयद साहब इस दौर में होते तो पता नहीं क्या लिखते, क्योंकि जो सहूलतें, जो बदकारी इस दौर में मैसर है, उर्दू शायरी या उर्दू लिटरेचर में या फ़ारसी लिटरेचर में एक इस्तिलाह है, एक तलमी है। तलमी इसको कहते हैं जो ऐसे दो लफ्ज़ या एक लफ्ज़ जिसके पीछे कोई वाक़या हो या दास्तान हो। जामे जमशेद, जिसको जामे जम भी शायरों ने बांधा है। जमशेद बादशाह था ईरान का, उसके पास कहा जाता है कि एक प्याला था जिसमें वो पूरी दुनिया के हालात देख लेता था। उसके पास तो था या नहीं था, ये जो टच मोबाइल है ये है वो। कोई खातून, कोई बच्ची जिसके पास टच मोबाइल है वो अब पर्दा नशीन लेडी नहीं है। एक हथेली की जगह में पूरी दुनिया उसके पास है। अब ये वो चीज़ है जो बादशाहों को भी मुयस्सर नहीं आई। तो भाई ये दौर दज्जाल के फितने का आगाज़ का दौर है, क्योंकि उस फितने की जो खसूसियात बयान की गई हैं उनमें से एक खसूसियत यह है कि उसको रोक कोई नहीं सकेगा। अगर आप टच मोबाइल नहीं लेके देते बच्चे को, वो पढ़ ही नहीं सकता। अगर आप लैपटॉप नहीं लेके देते, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं, तो वो पढ़ ही नहीं सकता। सारा काम तो होना है लैपटॉप पर और मोबाइल पर। ये जो दज्जाल का फितना है, इसका आगाज़ हुआ है यूरोप से, और जिस बात से आगाज़ हुआ उसको कहते हैं तहरीक इल्हाद और रोशन ख्याली। अब जो लफ्ज़ जो आप सुनते हैं रोज़ाना, अब उनके बारे में आपको बताऊंगा। हो सकता है हमारा अगला जुमा भी इसी टॉपिक पर हो, ताकि ये बात अच्छी तरह समझ आ जाए। तो आपने जहाँ बैठना है, अपने बच्चों में बैठना है, अपने बहन भाइयों में बैठना है, जहाँ आपकी बात सुनी जाती हो वहाँ पर आपने ये बताना ज़रूर है कि इस इंसानियत से मुराद ये है, इस रोशन ख्याली से मुराद ये है, इस तरक्की से मुराद ये है। ये लफ्ज़ तरक्की, रवादारी, मुसावात, ये सारे लफ्ज़ वो हैं जो हम आम समझते हैं, बड़े अच्छे लफ्ज़ हैं इंसानियत, लेकिन उनके जो माने शैतान ने उनको समझाए हैं, जो वो ले रहे हैं, आप हक्के बक्के रह जाएंगे कि ये है क्या। ये जो जदीदियत है, मॉडर्निज़म है, ये सोशल साइंसेस का एक मौजू है।
سماجی علوم، ان میں سے ایک موضوع ہے یہ ماڈرنزم، اور اس کے مختلف معنی ہیں۔ نمبر ایک معنی یہ ہے کہ اس سے مراد تاریخ کا وہ دور ہے جو 1890 سے شروع ہوا اور 1945 تک رہا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جدیدیت سے مراد، ماڈرنزم سے مراد، ماڈرن ایج سے مراد 1890 سے لے کر 1945 تک کا دور۔ دوسرا اس سے مراد خاص قسم کے سماجی، ثقافتی روایات، رویے اور مشاغل ہے۔ ایک خاص قسم کے سماجی، سوشل، ثقافتی، کلچرل روایات جو ہیں، ٹراڈیشنز جو ہیں، اور رویے، ایٹیٹیوڈ، وہ مراد ہیں خاص قسم کے، جو کہ 17ویں صدی، جو سن 1699، جو 1600 سے شروع ہوئی اور 1699 تک رہی، اس صدی میں یہ سوچ شروع ہوئی، اور 18ویں صدی میں یہ انلائٹنمنٹ، تحریک تنویر جس کو کہتے ہیں، روشن کر دینے والی تحریک، اس کی شکل میں یہ ظاہر ہوئی جب پرویز مشرف نے 1999 میں مارشل لا لگایا تھا، تو اس نے اپنی تقریر میں کیا کہا تھا؟ روشن خیالی اور ترقی پسندی۔ چونکہ ہم لوگوں نے، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے تو چونکہ پڑھا نہیں تھا، تو ہم ان لفظوں کا وہی معنی لیتے تھے جو ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھائی صاحب کیا رہے تھے۔ تو یہ تحریک تنویر ہے، انلائٹنمنٹ کی ایک تحریک ہے جو یورپ سے شروع ہوئی 1784 میں۔ امانوئل کانٹ ایک فلسفی تھا، اس نے دسمبر 1784 میں ایک مضمون لکھا تھا جس کا نام تھا انلائٹنمنٹ، روشن خیالی۔ اس کا مطلب اس کا یہ ہے، وہ اپنے اس مضمون میں لکھتا ہے کہ وہ انسان ذہنی نابالغ ہے جو اپنی عقل کے علاوہ کسی اور سے رہنمائی لے، یعنی جو وحی سے رہنمائی لیتا ہے۔ اب ذرا سنتے جانا ان لفظوں کے معنی، ان لفظوں کا اثر کیا ہے، ان کی تاثیر کیا ہے۔ امانوئل کانٹ 1784 دسمبر میں اس نے ایک مضمون لکھا، ایک پادری کے مضمون کے جواب میں۔ اس نے لکھا کہ وہ انسان ذہنی طور پر نابالغ ہے جو اپنی عقل کے علاوہ کہیں سے علم لیتا ہے، یعنی جو وحی کا علم ہے، نبیوں کی پیروی کرنا، یہ نابالغ پن کی نشانی ہے۔ تمہاری عقل کامل ہے، تمہاری عقل ہی سب کچھ ہے، تمہارے علم کا سورس تمہاری عقل ہے، صرف اور صرف اپنی عقل کو مانو، کسی نبی کو، کسی خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خدا کو اس لیے نہیں ماننا کہ خدا ہے ہی نہیں۔ یہ جو ہیومنزم ہے، انسانیت پرستی ہے، جس کا پرچار ٹی وی پر، میڈیا میں، مختلف قسم کے جو بھی میڈیا، میڈیم کی جمع ہے میڈیا، میڈیم کہتے ہیں ذریعے کو، میڈیا ذرائع کو کہتے ہیں۔ تو میڈیا جو ہے مختلف قسم کے ذرائع معلومات کے، اخبار، ٹی وی، سوشل، سارے سب جگہ آپ کو انسانیت پرستی ملے گی کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ انسانیت سے مراد کیا ہے؟ ہیومنزم سے مراد کیا ہے؟ ہیومنزم کی بنیاد انکار خدا ہے، کہ خدا ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلا ایمان آپ نے اس بات پر لانا، جیسے یہ دین کہتا ہے نا کہ ارکان ایمان میں سب سے پہلا اللہ پر ایمان، وہ کہتے ہیں اللہ کا انکار۔ ان کے ارکان ایمان میں سب سے پہلا اللہ کا انکار ہے۔ ہیومن کس کو کہتے ہیں؟ مین اور ہیومین میں فرق ہے۔ ہیومن جو ہے ایچ یو لگ جاتا ہے مین کے ساتھ، وہ کہتے ہیں مین اور ہیومین میں فرق ہے، جس کو ہم ہیومن پڑھتے ہیں۔ مین وہ ہے جو ذہنی نابالغ ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، جو نبیوں کو مانتا ہے، وہ ذہنی نابالغ ہے، وہ مین ہے۔ اور ہیومین کون ہے؟ جو نہ اللہ کو مانے، نہ نبیوں کو مانے، نہ وحی کو مانے، اس کی عقل کو اپنی کو مانے کہ جو میری عقل فتویٰ دے گی وہی علم ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ بنیاد ہے اس کی ہیومنزم کی، انکار خدا۔ اس پر جو عمارت بنی ہے، اس کے مختلف کمرے ہیں، اس کی چھت ہے، وہ ساری انشاءاللہ ڈسکس ہوں گی۔ تو دو ان کے مین اصول ہیں، ہیومنزم کے دو مین اصول ہیں، ایک ہے نظریہ انسان، ایک ہے نظریہ علم۔ نظریہ انسان یہ ہے کہ لا الہ الا الانسان، ان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا الانسان، کوئی خدا نہیں ہے سوائے انسان کے۔ یہ انسان خود اپنی جگہ پر آپ موجود ہے، اس کو کسی خدا یا بنانے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ وہ ہے نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے۔ جب یہ اپنا خدا خود ہے تو اپنی زندگی کی شریعت یہ خود بنائے گا۔ نیکی کیا ہے؟ جس کو تو پسند کرے وہ نیکی ہے۔ برائی کیا ہے؟ جس کو تو ناپسند کرے وہ برائی۔ تو اس کا پہلا نظریہ انسان کیا ہے اس کا؟ کہ انسان قائم بذات ہے، انسان اپنے آپ موجود ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی بنانے والا ہے، خود انسان اپنا خدا ہے۔ لا الہ الا الانسان، یہ ہے ان کا نظریہ انسانیت۔ اور دوسرا ان کا ہے نظریہ علم۔ یہ دو پلر ہیں جن پر یہ عمارت کھڑی۔ بنیاد کیا ہے؟ انکار خدا۔ جو مذہب انسانیت بتا رہے ہیں ٹی وی پر، اس کی بنیاد انکار خدا ہے۔ دو ستون ہیں جن پر یہ عمارت کی چھت کھڑی ہے، ان میں سے ایک نظریہ انسان ہے اور ایک نظریہ علم ہے۔ نظریہ علم کیا ہے؟ کہ انسان باہر سے کسی ہدایت کا محتاج نہیں ہے، چاہے وہ وحی کی ہو، چاہے وہ الہام کی ہو، چاہے وہ بزرگوں کی روایات کی ہو۔ جو آدمی کسی نبی، کسی بزرگ کے پیچھے لگے گا وہ ذہنی طور پر نابالغ ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ دو ستون ہیں جن پر یہ کھڑا ہے۔ اب جب یہ دو ستون بنا لیے، اب اس کے مختلف کمرے انہوں نے بنائے۔ ان میں سے ایک کمرہ ہے یہ معاشرتی جو ہے نا نظام، اس کو کہتے ہیں لبرلزم، کہ رہنا کیسے معاشرے میں۔ تو لبرلزم سے مراد یہ ہے کہ ذاتی معاملات میں نہ مذہب دخل دے نہ حکومت دخل دے، جو چاہوں میں کروں۔ یہ خصوصیت کس کی ہے؟ یہ خدا کے، فعال لما یرید۔ یہ خدا کی خصوصیت ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ تو انسان کیا کہتا ہے یہاں پر؟ کہ میں جو چاہے کروں، نہ حکومت میرے معاملات میں دخل دے اور نہ ہی معاشرہ دخل دے، نہ ہی مذہب دخل دے۔ یہ ہے ان کا معاشرتی نظریہ کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، سماجی طور پر کیسے رہنا ہے، وہ ہے لبرلزم، فرد کی آزادی۔ اب آ گیا اس کو کہ مذہبی آزادی کو، اسی کی آگے تشریح، مذہبی آزادی کو لبرلزم کے لیے خطرہ بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کوئی مذہب آ کے کہے کہ تو پابند ہے نماز پڑھنے کا، خبردار، یہ میری آزادی میں تو دخل دے رہا ہے۔ یہ جو فکرہ نہیں کہ نماز پڑھنا یہ ذاتی فعل ہے۔ اب آپ اس کا ڈومیسائل دیکھتے جائیں گے، یہ فکرے کہاں سے چلے ہیں۔ ہم بھی غلطی سے بول دیتے ہیں منہ سے، یار اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ مذہبی آزادی کو، مذہبی آزادی براد ہے کہ تو نے اگر نماز پڑھنی تو اپنے گھر پڑھ، میں تجھے روکنے نہیں آؤں گا، لیکن تیرا یہ فعل میری آزادی میں فرق نہ ڈالے، مجھ کو نہ کہہ دوں گا تو بھی پڑھ۔ تو مذہبی آزادی کو شخصی آزادی کے لیے خطرہ بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لبرلزم کے لیے خطرہ بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب دوسرا کمرہ اس کے عمارت میں بنا، دو پلر ہیں جن پر عمارت کھڑی ہے، اس میں مختلف کمرے ہیں۔ ایک کمرہ بن گیا لبرلزم، دوسرا کمرہ بن گیا سیکولرزم۔ سیکولرزم یہ ہے کہ اجتماعی معاملات میں، یہ تھے ذاتی معاملات، انفرادی معاملات، لبرلزم۔ اجتماعی معاملات کیا ہیں؟ ملک کا قانون بنانا ہے، ملک کا سیاسی نظام کس طرح کا ہو، ملک کا نظام کس طرح سے چلانا ہے، جمہوریت ہو، مارشل لاء ہو، فلاں ہو، یہ ہو وہ، جو بھی مختلف قسم کے نظام، بادشاہت ہو۔
تو وہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم سے مراد یہ ہے کہ مذہب، تین چیزیں انہوں نے کہی ہیں: مذہب، مذہبی ادارے اور مذہبی شخصیات۔ خود مذہب، مذہبی ادارے اور مذہبی شخصیات وہ اجتماعی کاموں میں دخل نہ دیں، یہ ہے سیکولرزم۔ ملک کیسے چلانا ہے، مطلب آرام سے اپنے گھر بیٹھے، ہمیں نہ آگے سمجھائے کہ ملک کیسے چلانا ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی، یہ ہمیں نہ سمجھاؤ، آرام سے بیٹھو اپنے گھر۔ کوئی مذہبی رہنما، اب آپ کو جب لفظ بولتا ہے نا کہ ملا کا کیا حق ہے اس میں دخل دے، کبھی یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر کا کیا حق ہے کہ مریض کو دوائی دے، کبھی نہیں کہیں گے۔ وکیل کا کیا حق ہے وہ قانون کی باتوں میں دخل، یہ نہیں کبھی کہیں گے۔ ملا کا کیا حق ہے وہ مذہبی معاملات ہمیں سمجھائے، کیونکہ مذہب ساری زندگی کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب ساری زندگی کو کنٹرول کرتا ہے پھر ایک کوئی پاسا رہنا ہی رہے، یا رن جا یا کھیڑے، پھر یا یہ جدیدیت رہے گی یا اسلام رہے گا، دونوں میں سے ایک رہے گا۔ تو وہ سیکولرزم سے مراد یہ لیتے ہیں کہ تین گروہ جو ہیں وہ ہمارے کام میں دخل نہ دیں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے، نہ مذہب، نہ مذہبی ادارے، نہ مذہبی شخصیات، وہ اپنے گھر میں آرام سے کریں۔ یہ باقی تو انشاءاللہ اگلے جمعے بات ہوگی۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھنا کہ پوری دنیا میں صرف اسلام کو گالی کیوں پڑ رہی ہے؟ وہ بہت سیانے ہیں، شیطان بہت سیانا ہے، ابلیس بہت عقل مند ہے۔ اس نے دیکھ لیا کہ کسی مذہب کے پاس کوئی دلیل نہیں، متبادل صرف اسلام ہے۔ اگر جدیدیت کو کچھ ہو گیا تو متبادل یہ ہے، لہذا اس کو پہلے ہی روکنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے قصہ، اسی وجہ سے وہ ہمیں قتل کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ باقی کا ان کو پتہ ہے وہ سارے فوت ہو چکے ہیں، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ خطرہ صرف اسلام سے ہے جو ہمارا متبادل بن سکتا ہے۔ جیسے دفتروں میں نہیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے کہ یار یہ بھی ترقی کر سکتا ہے اور یہ میری کرسی پر نہ آگے جائے بیٹھ جائے، تو میں پہلے ہی اس کا کچھ نہ کچھ کروں، تو وہی کام ہے یہاں۔ تو جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے، مہم ہے، لکھائی پڑھائی دونوں کاموں میں جو ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے ابلیس کو کہ اگر یہ میرا نظام فیل ہو گیا یا ختم ہو گیا تو اس کا متبادل کیا ہے؟ اسلام۔ اور علامہ اقبال کی جو نظم ہے نا، ابلیس کی میل سے شورا، وہ ضرور پڑھ لینا آپ پلیز، نیٹ سے آپ کو مل جائے گی بڑے آرام سے، اس کو پڑھ لینا، اس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی دفعہ پوچھ لینا۔ ابلیس کی میل سے شورا، اس میں ابلیس نے کیا کہا، فائنل جہاں پر اس نے فیصلہ دیا ہے، اس نے کہا باندرو، اپنے مشیروں کو کہتا باندرو، مزد کیت فتنہ فردا نہیں، اسلام ہے۔ یہ جو میں نے آوارگی پھیلائی ہے نا پوری دنیا میں، یہ نہیں فتنہ، فتنہ تو یہ اسلام ہے جو ہمیں ریپلیس کر دے گا کبھی نہ کبھی، لہذا اس کا کچھ سوچو۔ مزدکیت کیا ہے؟ اباحت، کہ ہر شے جائز ہے جو تیرا دل کرے کر، وہی جدیدیت کہتی ہے۔ مزدک بادشاہ تھا ایران کا جس کے نام پر وہ اصطلاح بنی ہے، تو ابلیس کہتا ہے اپنے مشیروں سے کہ بے وقوفو، مزدکیت فتنہ فردا نہیں، کل کا مستقبل کا فتنہ مزدکیت نہیں ہے، یہ آوارگی یہ نہیں ہے، اسلام ہے، اس کا سوچو کچھ، اس کو کیسے روکنا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ بات اگلے جمعے بھی جاری رہے گی۔ تو یہ اس لیے کہا کہ یہ جو جدیدیت ہے، ماڈرنزم ہے، مذہب انسانیت ہے، یہ جتنی اصطلاحیں ہیں، ترقی، مساوات، رواداری، یہ جتنی اصطلاحیں ہیں، ان سب کا مطلب کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے آ جائے گی بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچائے اور ہماری نسلوں کو بھی بچائے، اور ہم سب کو رسول اللہ کے پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما کے ہمیں، ہمارے ملک کو، پوری دنیا کو امن اور خوشحالی عطا فرمائے، اور ہر قسم کی مصیبتوں سے بچا کر ہمیں قیامت والے دن رسول اللہ کے قدموں میں جمع کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله